بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمامہ بن اسال نے جب صحابہ کرام کو شہید کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ثمامہ بن اسال جہاں کہیں ملے اسے قتل کر دے۔ معاملہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کی شہادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کے کچھ دنوں بعد ثمامہ نے عمرے کا ارادہ کیا۔ وہ اس ارادے سے اپنے علاقہ یمامہ سے مکہ مکرمہ کی سمت روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر وہ کعبہ کا طواف کرے اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کے لیے قربانی دے، اور اپنے سفر کے دوران مدینے کے قریب سے ایک راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ایک ایسی آفت میں پھنس گیا کہ جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ہوا اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کی جماعت کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ چند ایک صحابہ کرام پر مشتمل ایک دستہ اس راستے کی حفاظت کیا کرتا تھا کہ کہیں کوئی شریر رات کی تاریکی میں فائدہ اٹھا کر مدینہ المنورہ کے باشندوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ رات کے اس پہرے پر موجود فرائض انجام دینے والے صحابہ کرام نے ثمامہ کو دیکھا، اسے گرفتار کر لیا۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا اور پہچانتا تھا۔ وہ اسے مدینے لائے اور مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس قیدی کے حالات جان کر اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف تشریف لائے، آپ کی نظر ثمامہ پر پڑی جو ستون سے بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تم کسے گرفتار کر کے یہاں لائے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ اس قیدی کا آپ تعارف کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار ثمامہ بن اسال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے گئے۔ گھر والوں سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی کھانا موجود ہے اسے جمع کر کے ثمامہ بن اسال کے پاس بھیج دو۔ آپ کی اس ہدایت پر عمل کیا گیا۔ آپ کی اونٹنی کا دودھ صبح اور شام اس کو پیش کیا جانے لگا۔ ثمامہ بن اسال کو اسلام کی طرف میل کرنے کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ثمامہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہماری طرف کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے متعلق میں اچھا گمان رکھتا ہوں، آپ سے اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا، جس نے آپ کے صحابہ کو شہید کیا، جو قتل کا مجرم ہے، جو قتل کا مرتکب ہوا۔ اور اگر آپ معاف فرما دیجئے، مجھے چھوڑ دیں، تو میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا، اور آپ کے مال کی خواہش ہے تو وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ اگر آپ جو کچھ مانگیں گے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 2 دن وہ اسی حالت میں رہا، اور اس کے پاس روزانہ صبح اور شام کھانے پینے کی اشیاء بھی آتی رہی، اونٹنی کا دودھ بھی انہیں برابر پہنچتا رہا۔ 2 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کے پاس تشریف لائے اور ان سے وہی سوال کیا کہ اے ثمامہ، آپ کیا گمان رکھتے ہیں؟ آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ تمہاری کیا توقع ہے میرے اس بارے میں کہ میں آپ کے ساتھ کیا حسن سلوک کروں گا، کیا رویہ اپناؤں گا؟ وہ کہنے لگا، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، اور میں آپ کا یہ احسان مند رہوں گا اور کبھی بھی اس احسان کا بدلہ چکا نہیں سکوں گا۔